بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے بارے میں کیا کہیں گے جبکہ دونوں ایک ہی ثقل ہیں، برابر کے ہیں؟ تو قرآن کریم بھی یقیناً کوئی ایک نورانی وجود ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم قیامت کے دن شکوہ کرے گا کہ بھئی میرے گھروں کو انہوں نے مجھے گھروں میں رکھا، پڑھا نہیں کبھی۔ اب آپ خود تصور فرمائیے، یہ جو الفاظ ہیں، کتاب ہے، صفحے ہیں، یہ مثال کے طور پر پہلے مجھے یاد ہے جب یہ لوگ حج پہ جاتے تھے اور یہ آل سعود اور حجاز کے لوگ قرآن کریم دیتے تھے، تو یہ پہلے زمانے میں اٹلی کے کسی پرنٹنگ پریس میں چھپتے تھے۔ انہوں نے خود پرنٹنگ پریس لگا لیے تھے، پھر وہیں پہ چھپنے لگے۔ اٹلی کا کوئی پرنٹنگ پریس تھا جس کے اندر یہ چھپا کرتے تھے، بہت ارلی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 80s میں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ جو اٹلی کے پرنٹنگ پریس سے نکل کر قرآن کریم آیا تھا، یہ وہ قرآن باشعور ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا، یا کوئی اور قرآن باشعور ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ کتاب گھر میں تھی، نہیں پڑھی انہوں نے، یا یہ کتاب گواہی دینے والی ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے یہ نور ہے، یہ تمہیں گواہی دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ذریعے خدا ہدایت دے گا ان لوگوں کو کہ جو ہماری رضایت کی پیروی کریں گے، اور خدا اس کے ذریعے ہدایت دے گا سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر۔ اس کے ذریعے سے خدا یخرجکم من الظلمات الی النور، تم لوگوں کو خارج کر دے گا تاریکیوں سے نورانیت کی طرف، اور اس کے ذریعے سے خدا متعال تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ اس کتاب صفحے اور الفاظ کے ذریعے سے، یا نہیں یہ ریفلیکشن ہے، صرف کوئی اور حقیقت ہوگی۔ اب یہ جو چیپٹر ہے نورانیت والا مسئلہ، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہم لوگوں کے لیے بن جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو نورانیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں، قرآن نظر آتا ہے۔ ایک نابینا انسان تھا، وہ نابینا بڑا عجیب تھا اس بیچارے کا، بلکہ ایک اور واقعہ میں نابینا تھا، لیکن جو ابھی میں سنانا چاہ رہا تھا اس میں نابینا نہیں تھا، جاہل تھا، جس کو ہم لوگ اردو میں اعوذ باللہ جاہل کہتے ہیں، الٹریٹ، پڑھا لکھا نہیں جانتا تھا۔ مجھے پڑھا لکھا نہ جاننا کہنا چاہیے، جاہل بہت سخت لفظ ہے۔ تو پڑھا لکھا نہیں جانتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا، تو وہ اس کے دل میں خواہش بہت تھی کہ میں قرآن کریم پڑھوں۔ اب اس کو الف بے نہیں آتی تھی، مکتب نہیں گیا تھا، اسکول نہیں گیا تھا مثلا۔ تو ایک دن بہت گڑ گڑایا، کسی امام زادہ کے روضے پہ جا کر بہت گڑ گایا۔ ایران میں مشہور ہے واقعہ، مستند ہے، علماء نے گواہی دی ہے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں آیت اللہ شہید دستغیب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ گیا، وہ جناب بہت زیادہ گڑ گڑایا۔ کسی موقع کے اوپر وقت کے امام تشریف لائے، ضرور بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر۔ اس نے بہت زیادہ التجا کی، امام تشریف لائے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں قرآن کریم پڑھوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ چاہتے ہو کہ سمجھو؟ کہنے لگا نہیں، پڑھنا کافی ہے۔ بعد میں علماء بیچارے روتے تھے، کہتے تھے کاش کہہ دیتا سمجھنا بھی ہے، وہ تفسیر ملتی جو کبھی کسی نے نہیں لکھی تھی۔ تو کہا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، پڑھنا کافی ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ امام بھی مسکرائے، رہ گیا، اور نہیں معلوم کیا نعمت ملنے والی تھی، بہرحال بہت کنارے سے رہ گئی۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھو گے۔ تو پھر اٹھا، تو اس کو خواب یاد آیا، تو قرآن کریم دیکھا، تو کہنے لگا لو جی پڑھنے لگا۔ اس کو لگا کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کریم پڑھتا تھا۔ اچھا، آدمی بالکل جاہل، ظاہری طور پر الف بے نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی اور کتاب پکڑا اسے نہیں پڑھتی، سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ کسی نے امتحان لینے کے لیے کیا کیا کہ اس کو ایک کتاب دی، اس زمانے میں عربی میں ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے، وہ پھر بعد میں وہی پرنٹ ہوتی تھیں، اس میں ساری عربی ایک جیسی لکھی ہوتی تھی۔ مثلا ہم لوگ جو درس وغیرہ پڑھا کرتے تھے جن کتابوں سے، اب تو ری پرنٹس ہو گئی ہیں، تو اس میں مثلا ایک صفحے میں 30 لائنیں ہیں، ساری عربی میں لکھی ہے، اسی میں بیچ میں آیت آ جاتی تھی، اسی میں بیچ میں حدیث آ جاتی تھی، اسی میں رائٹر کی اپنی باتیں آ جاتی تھی، لیکن فونٹ ایک جیسا ہی رہتا تھا، فونٹ چینج نہیں ہوتا تھا۔ آج کل جو ظاہر ماڈرن کمپوزنگ ہے اس کے اندر فونٹ چینج کر دیتے، وہاں فونٹ نہیں چینج ہوتا تھا، سب ایک جیسا تھا۔
تو وہ بندہ خدا اس کو کسی نے امتحان لینے کے لیے پکڑا دی ایک کتاب، کہا لو قرآن کریم. تو اس نے کہا نہیں یہ قرآن کریم نہیں ہے. کہنے کا اچھا قرآن کریم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہنے کا یہ نہیں مجھے معلوم، یہ دیکھو لائن نمبر 4 5 6 اس پہ قرآن ہے، باقی قرآن نہیں ہے. عجیب تھا. تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو ساری عربی ہے، تمہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا آتا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا اس میں سے کون سا قرآن ہے؟ اب اس نے بولا، اس نے کہا نہیں اس میں سے ایک روشنی آتی ہے، اس میں سے ایک نورانیت آتی ہے. اب کسی کا دماغ وہ چاہیے جس پہ وقت کے امام نے ہاتھ پھیرا ہو، تو اس کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ نورانیت والا ایشو کیا ہے.